سب سے پہلے ذرا یہ ویڈیو دیکھیں۔ مسلمان کہتے ہیں کہ ہندو تو بتوں کو پوجتے ہیں، ہندو تو پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، جبکہ ان کی یہ جو جگہ ہے مکہ، اس میں سائڈ پہ ایک پتھر جڑا ہوا ہے کالے رنگ کا، جس کو یہ لوگ چومتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ اس کو چومنے سے ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اتنا اندھ وشواس تو کسی بھی دھرم مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آپ نان مسلمز کا مسئلہ کیا ہے۔ کیوں اسلام پر بات کرنے سے پہلے اسلام میں جو کتاب ہے قرآن، اور جو اسلام میں جو نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں آپ ان کی تعلیمات کو کھول کر نہیں دیکھتے کہ آخر کیا کہا گیا ہے؟ کسی ایک مسلمان نے کچھ کہہ دیا، آپ نے سن لیا، یا پھر کسی مسلمان کو کچھ کرتے دیکھ لیا، تو کیوں آپ اسے ہی پورا کا پورا اسلام سمجھ لیتے ہیں؟ جو آپ نے حجر اسود کی بات کی، بلیک سٹون کی بات کی، تو یہ پوری طرح سے مینشن ہے، حدیث کھول کر پڑھیں۔ حضرت عابس بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ اسلام کے، وہ حجر اسود بلیک سٹون کے پاس گئے، اسے چوما اور کیا فرمایا کہ اے حجر اسود بلیک سٹون، تو ایک پتھر ہی تو ہے، تو نہ مجھے نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے چومتا ہوا نہ دیکھتا تو میں کبھی تجھے نہ چومتا۔ تو کلیئرلی مینشن کیا انہوں نے کہ تو مجھے نہ نقصان دے سکتا ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے۔ تو آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ حجر اسود کو ہم اس لیے چومتے ہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے؟ اور حجر اسود تو ایک پتھر ہے، آپ اس کی بات چھوڑیں، آپ جو کعبہ کی بات کر رہے ہیں وہ بھی مسلمانوں کی صرف ایک یونٹی کی ایک ڈائریکشن ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ نے اس طرف چہرہ کر کے اس ڈائریکشن میں آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، وہ صرف ایک یونٹی کی علامت ہے۔ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو یہ نہیں سمجھتے کہ وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے یا پھر نفع دے سکتا ہے۔ تو مسلمانوں کا پورا دین توحید پر کھڑا ہے، اللہ کی وحدانیت پر کھڑا ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور صرف اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو خدارا اسلام پر بات کرنے سے پہلے اسلام کے بارے میں جانیں، کھول کر پڑھیں، اور پھر آپ کو یہ پورا حق حاصل ہے کہ آپ اس کے بارے میں سوالات کریں، ہم سے پوچھیں۔